میر علی خان میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو حج کرنے کا بہت ارمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے اور وہ دن آ گیا جب وہ عازم سفر ہوا۔ جانے سے قبل خالہ کے گھر گیا اور ان کے بیٹے ولید خان سے استدعا کی، میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کا خیال رکھنا۔ والد ضعیف ہیں اور میری بیوی شاہ بانو میرے بعد سودا سلف کے لیے پریشان ہوگی۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے گھر بھی ہیں، لہٰذا تم رات کو ہمارے باڑے میں سویا کرنا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تب تک میرے گلے کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ میر علی اور ولید کی بچپن سے دانت کاٹے کی دوستی تھی، لہٰذا اس کو اپنے اس خالہ زاد سے توقع تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ضعیف باپ اور بھیڑوں کے گلے کا اچھی طرح سے خیال رکھے گا اور اس کی بیوی کو بھی سودا سلف لا کر دیا کرے گا۔ میر علی خان اپنے کزن کو ہدایات دے کر اطمینان سے نیک مقصد کی خاطر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں بحری سفر میں بھی کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ خیر، میر علی کے جانے کے بعد ولید خان اس کے کنبے کا رکھوالا ہو گیا۔ وہ دن کو 1 یا 2 چکر اپنے خالو بشیر خان کے پاس لگاتا اور رات کو ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا۔ یہ باڑہ جہاں بھیڑیں رکھی جاتی تھیں گھر کی دیوار سے متصل تھا۔ اس دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو گھر سے باڑے میں کھلتی تھی۔ ولید خان صبح و شام ناشتہ کر کے روز میر علی کے گھر آ جاتا تھا۔ بشیر خان سے گپ شپ کرتا، جبکہ شاہ بانو سوسر اور ولید کے لیے قہوہ بنا کر لے آتی۔ تبھی وہ اس سے پوچھ لیتا، بھابھی آپ کو کچھ سودا سلف منگوانا ہے؟ کسی شے کی ضرورت ہے تو بتا دیجیے گا، میں یہ اشیاء بلال خان کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ سودا سلف یا سوسر کی دوا منگوانا ہوتی تو شاہ بانو بتا دیتی اور وہ خرید کر اپنے 8 سالہ بھتیجے کے ہاتھ بھجوا دیتا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ بشیر خان کے پاس آتا، در پر دستک دیتا، اس کا خالو در پر آ جاتا تو ولید کو گھر کے اندر آنے کا کہتا، مگر وہ باہر ہی سے یہ اجازت طلب کرتا کہ اطلاع کرنے آیا تھا، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باڑے جا رہا ہوں، تمہاری حیاتی دراز ہو، جوانی ماڑو۔ بزرگ دعائیں دے کر اندر سے کنڈی لگا کر اپنے حجرے میں آ کر لیٹ جاتا۔ ولید باڑے کے احاطے سے بھیڑیں اکٹھی کر کے پہلے ان کو حال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا۔ صبح کی اذان کے وقت وہ بھیڑوں کو حال سے احاطے میں لے آتا، گھاس کا گٹھر کھول کر دانا پانی ڈالتا اور ناشتہ کرنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ولید خان کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ اپنے گھر میں ہی کرتا تھا۔ اس طرح کئی ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میر علی خان کا والد 75 سالہ بزرگ تھا۔ وہ بیچارہ اس عمر میں بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال سے قاصر تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب رستے ڈھلوانی تھے۔ گھر کا سودا سلف لانا بھی بشیر خان کے بس کی بات نہ تھی۔ ولید خان تو سمجھو کہ اسی گھر کا بچہ تھا، انہی کے گھر پلا بڑھا۔ بشیر خان کی بیوی اور ولید کی والدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں، پھر وہ اس کے مرحوم چھوٹے بھائی کا بیٹا بھی تھا، تبھی وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے سمان جانتا تھا، جس نے میر علی کی غیر موجودگی میں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ لاکھ اپنوں پر اعتبار سہی، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھیں۔ گھر اور باڑے کی دیوار کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، بیٹے کے جانے کے بعد بشیر خان نے اس پر تالا لگا کر گھر کے اندر سے باڑے میں جانے کا رستہ بند کر دیا تھا۔ جب رات کو ولید آتا، وہ گھر کے بیرونی دروازے پر ہی دستک دے کر اپنی آمد کی اطلاع کرتا تھا۔ بشیر خان کبھی میر علی خان کی بندوق اس کو دے کر کہتا، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہی ہے اور ان کو خبر ہے کہ آج کل میر علی موجود نہیں ہے، بندوق کو بھر کر سرہانے رکھا کرو، کسی کے دل کا کچھ پتہ نہیں۔ بزرگ نے صحیح کہا تھا، واقعی انسان کی نیت کو بدلتے دیر نہیں لگتی اور کسی کے دل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب انتقام کی لپیٹ میں آ جائے، سلگ اٹھے۔ ولید خان تو مگر دشمن نہ تھا، وہ اپنا تھا، پھر کیسے اور کب اس کے دل میں فتور جاگا اور وہ دشمن نہیں بلکہ آستین کا سانپ بن گیا۔ میر علی خان نے سفر پر جاتے وقت جس دوست کو اپنے گھر بار کا محافظ بنایا، وہی لٹیرا ثابت ہوا، حالانکہ ایسے برتاؤ کا اس علاقے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاہ بانو تھی بڑی خوبصورت، اتنی کہ اگر اندھیرے میں
کی ہوتی تو تاریکی میں بھی اس کے حسن سے اجالا ہو جاتا۔ لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن بھابھی کہنے والے اپنے خالہ زاد سے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب ولید کے فسادی نفس نے انگڑائی لی اور نیت میں بٹا پڑ گیا۔ وہ اب اس کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل شاہبانو پر آ گیا اور وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگا۔ اس نے خود کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا نشہ کرنا شروع کر دیا کہ نشے میں جلد نیند آ جاتی تھی اور غلط خیالات کی بھٹی اس کے وجود کو نہیں جلا پاتی تھی، جس کی وجہ سے چند دنوں سے وہ نیند کو ترس گیا تھا۔ سوچا کہ میر علی خان کے آتے ہی وہ خواب آور ہری بوٹی کا نشہ لینا ترک کر دے گا۔ ایسا نہ ہو سکا، بلکہ نشہ کرنے سے یہ آگ اور دو آتشہ ہو گئی۔ وہ اب رات کے علاوہ دن بھر بھی بے قرار رہتا۔ رات کے وقت اس کے شاہبانوں کے بیچ بس ایک دیوار ہی تو تھی جس کے بیچ کی کھڑکی پہ تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سوچتا اگر تالا نہ لگا ہوتا تو وہ رات کو کسی بہانے سے کھڑکی سے خالو کے گھر پھلانگ کر شاہبانوں سے دو چار باتیں ہی کر لیتا۔ نشے کی لت اس نے نئی لگا لی تھی تاکہ چارپائی پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں چھپ جائے، لیکن 2-4 دن کے بعد نشے نے اثر دکھانا کم کر دیا۔ آنکھیں پھر نیند کو ترسنے لگیں۔ اس نے نشہ آور بوٹی کی مقدار کو تھوڑا سا اور بڑھا لیا، اور پھر ایک رات جب اس پر زیادہ نشہ غالب ہوا، وہ چارپائی کو باڑے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بشیر خان کے گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ کوئی رات 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ علاقہ بجلی سے محروم تھا، لہٰذا اس کے پھلانگنے کی حرکت کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ یوں بھی بشیر خان گہری نیند سوتا تھا۔ وہ سردی کے سبب لحاف میں سرے شام دبکا پڑا ہوتا، البتہ شاہبانو کچی نیند میں رہتی تھی۔ کھٹکے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئی کہ شاید میر علی خان کا کوئی دشمن اس کی غیر موجودگی کا سن کر گھر کے اندر کود گیا۔ دبے قدموں اٹھی اور اپنے حجرے کی دری سے جھانک کر دیکھا۔ اس کو کھڑکی کے پاس سایہ سا نظر آیا۔ شاہبانو نے خنجر اٹھا لیا اور بند دروازے کے اندر سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں ولید خان، ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں، آج اپنی بندوق گھر بھول آیا ہوں، تم مجھے میر علی کی بندوق دے دو اور کارتوس بھی۔ ٹھیک ہے تم باہر ٹھہرو، میں دے دیتی ہوں۔ اس نے دیا جلایا۔ حجرے میں مدھم روشنی ہو گئی۔ شاہبانو نے شوہر کی بندوق کھونٹی سے اتاری اور ولید کو دروازے پر تھمانے لگی۔ تبھی اندھیرے میں اس نے بانو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، ہوش میں تو ہو ولید خان، میں تمہاری بھابھی ہوں، کیا نشہ کر لیا ہے؟ ہاں، اس نے کہا، اور یہ کہہ کر جوں ہی وہ اس کے نزدیک ہوا، اس کے منہ سے ہری بوٹی کی تیز بو نے شاہبانو کے نتنوں میں جلن سی لگا دی۔ اف ولید خان، یہ کام تم نے کب سے شروع کر دیا ہے؟ اچھا بندوق لو اور اب جاؤ۔ کیسے جاؤں؟ تمہارے گھر کے بیرونی دروازے کے اندر خالو نے تالا ڈال دیا ہے۔ اچھا تو اب دوبارہ دیوار مت پھلانگو، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا، بہت برا ہوگا، سیدھے رستے سے جاؤ۔ شاہبانو کے تو یہ گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت ولید کس نیت سے ادھر آیا ہے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ میں چابی لاتی ہوں، تالا کھول کر کھڑکی سے باڑے میں چلے جاؤ۔ اس نے کھڑکی کا تالا کھولا۔ اب جاؤ بھی۔ ولید نہ گیا، وہاں ہی کھڑا رہا۔ بھائی ولید، تم جاتے کیوں نہیں؟ مگر وہ تو آپے میں نہ تھا، نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ اس نے شاہبانو کا دامن کھینچنا چاہا تو وہ دوڑ کر حجرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب ولید نے دیکھا کہ وہ کسی طور ترک نہ کھولے گی تو اس نے دروازے کے پاس منہ رکھ کر کہا، میری بات سن لو۔ بات سن لو گی تو ابھی چلا جاؤں گا۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ نشے سے اس کی مت ماری گئی ہے، تبھی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے ولید کی نیت خراب دیکھی تو کہا کہ اگر نہ جاؤ گے تو میں شور مچا کر چاچا جی کو جگا دوں گی۔ ایک شرط پر جاتا ہوں، تم کھڑکی کے نزدیک آ کر میری بات سنو گی۔ ہاں میں سنوں گی، مگر تم باڑے میں چلے جاؤ۔ ولید نے اس سے قسم لی اور اس کے بعد وہ کھڑکی سے باڑے میں کود گیا۔ شاہبانو نے کھڑکی کے پاس آ کر جھٹ سے اس کو بند کر دیا اور تالا لگا کر بولی، ہاں اب کہو جو کہنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آنے کی کوشش کی تو میں چاچا جی کو جگا دوں گی، پھر جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھو شاہبانو،
تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تم میرا ساتھ دو گی تو میں کسی طور میر علی کو درمیان سے نکال کر تم سے شادی کر لوں گا. نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے شاید. کیا تم بھول گئے ہو میں تمہارے خالہ زاد کی امانت ہوں اور وہ مجھ کو تمہاری حفاظت میں دے کر گیا ہے. میرے ماں باپ نہیں ہیں ورنہ میں اسی وقت ان کے پاس چلی جاتی جب تک کہ میر علی خان واپس نہیں آ جاتا، مگر اب میں اکیلی رہنے پر مجبور ہوں. میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو. ولید خان منہ سنبھال کر بات کرو. جب تک میر علی زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی. اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں جان دے دوں گی یا پھر برادری میں جا کر تمہاری نیت کا پول کھول دوں گی. تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے. اس نے بانو کو برہم دیکھ کر کہا، تیری برہمی نے تو میرا نشہ ہرن کر دیا ہے. اچھا بھول جا جو میں نے کہا اور جو ہوا تجھ سے معذرت خواہ ہوں. آج کی بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خود کو رسوا نہ کرنا اور نہ مجھ کو بدنام کرنا. آئندہ کے لیے توبہ کہو. آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. تم سے کلام کروں گا نہ اور تمہاری جانب دیکھوں گا. میر علی کی امانت اور وہ میرا بھائی ہے. اس ناطے تم میری بھابھی اور میں ہمیشہ بھابھی ہی رہو گی. ولید کی لجاجت پر بانو نے چپ سادھ لی، مگر صدمے سے برا حال تھا. وہ لاکھ قسمیں کھاتا تو بھی اب شاہ بانو کو اس پر اعتبار نہیں تھا. وہ رات تو کسی طور جاگتے کرتی. دوسری رات جب سر پہ آئی تو سوچ لیا کہ میں یہاں نہ رکوں گی. یہ روز رات کو باڑے میں سونے آئے گا، نشے میں کبھی نہ جانے کیا کر گزرے. بس شاہ بانو سسر کے سوتے گھر سے نکل گئی. تھوڑی دوری پر میر علی کی پھوپھی کا گھر تھا. وہ اس کے گھر گئی. در پر خود پھوپھی ہی آ گئی. خیر تو ہے بیٹی، رات کے اس وقت یہاں آئی ہو؟ ہاں بوا جی خیریت ہے، اندر چل کر بتاتی ہوں. شاہ بانو بوکھلائی ہوئی تھی. وہ خاتون پر اپنے گھر کے راز کو ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ ولید کی بھی تو رشتہ دار تھی. خاتون بی بی نے لاکھ پوچھا، وہ کچھ نہ بتا پائی. بس اتنا کہا کہ چاچا جی دوا کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں تو میں رات بھر ڈرتی رہتی ہوں، نیند ہی نہیں آتی، اسی لیے آج تمہارے پاس سونے آ گئی ہوں. صبح فجر کی نماز کے وقت خاتون بی بی اس کے ساتھ آئی اور شاہ بانو کو اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا کر واپس چلی گئی. اس وقت اس کا سسر بشیر خان نماز پڑھنے میں مشغول تھا. وہ خاموشی سے اپنے حجرے میں چلی گئی. سوچا کہ پوچھیں گے تو بتا دوں گی کہ خاتون پھوپھی کے پاس چلی گئی تھی، وہ ابھی خود چھوڑ کر گئی ہیں. نہ پوچھا تو چپ رہوں گی. سسر نے کچھ نہ پوچھا، وہ بھی چپ رہی. دراصل بشیر خان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ رات کو گھر پر نہ تھی. اذان کے وقت اٹھ کر وہ تو نماز میں مشغول ہو گیا. سوچا کہ حسب معمول بہو اپنے حجرے میں ہی ہے. خاموش ہو جانا، کچھ نہ بتانا، بعض دفعہ چپ رہ جانا بھی بہت بڑے سانحے کی وجہ بن جاتا ہے. اس نادان نے اس بات کو نہ سمجھا اور چپ رہ کر خود اپنی موت کو آواز دے بیٹھی. اگلے روز وہ رات کو اپنے گھر میں ہی سوئی، اگرچہ اب ولید سے ڈر لگنے لگا تھا. پھر بھی خود کو یہ سوچ کر بہلا لیا کہ نشے کے کارن بہک گیا ہوگا اور اب یقیناً پچھتا رہا ہوگا. اگر میں بار بار رات کو خاتون پھوپھی کے گھر جا کر سوں گی تو لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرنے لگیں گے. چند دن خاموشی سے گزر گئے. شاہ بانو مطمئن ہو گئی کہ وقتی طور پر اس رات ولید خان کو نشے نے خوار کر دیا تھا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. کوئی بری سوچ آ بھی گئی تھی تو وہ اب تک وہ برائی ولید خان کے دل سے نکل چکی ہوگی. شاہ بانو نے خود کو تسلی دے دی. ایک رات جب بانو کا سسر گہری نیند سو گیا تو ولید خان کو پھر سے نہ جانے کیا ہوا. وہ پہلے کی طرح دیوار پھلانگ کر باڑے سے گھر کے صحن میں آ گیا. ابھی تو رات کے 9 ہی بجے تھے. شاہ بانو نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی. در کھلا تھا. بے دھڑک اندر چلا آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر سے ناشائستہ باتیں کرنے لگا. بانو اس بار چپ نہ رہ سکی. اس نے شور مچا دیا. ولید ڈر گیا. چاچا کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ شاہ بانو کی بجائے ولید نے فوراً آ کر کہا چاچا جی. شاید بانو ڈر گئی تھی. اس کی آواز پر میں ادھر آ گیا ہوں. چاچا جی نے بہو سے پوچھا کیا تم ڈر گئی تھی؟ کس بات سے ڈر گئی تھی؟ ولید خان بشیر خان کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا. اس نے ہاتھ جوڑے تو شاہ بانو نے اصل بات بتاتے بتاتے زبان روک لی. سوچا کہ چاچا سے کیا کہوں جبکہ میر علی کے آنے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں.
رات کو پھوپھی کے گھر چلی جاؤں گی اور سوسر کی بجائے ان کو ہی بتاؤں گی کہ ولید خان نے کیا کیا ہے۔ یہ چالاک آدمی غصے میں مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بھلا ایک نشہ کرنے والے کا کیا بھروسہ؟ عورت بیچاری کا مضبوط سہارا نہ ہو تو وہ اکثر کمزور فطرت ہو جاتی ہے۔ بیٹی، تم اکیلے حجرے میں سونے سے ڈرتی ہو؟ جی چاچا، کل سے میری بہن کے گھر جا کر سو جایا کرنا۔ ٹھیک ہے چاچا جی، وہ تو پہلے ہی ایسا چاہ رہی تھی۔ اس دن بھی جب شام ہوئی وہ سوسر کی بہن خاتون بی بی کے گھر چلی گئی۔ اس طرح 3 راتیں متواتر وہ پھوپھی کے گھر جا کر سو جاتی تھی، مگر وہاں اس نے کسی بات کا ذکر نہ کیا۔ وہ پریشان ضرور تھی مگر اپنے خاندان کی عزت پر حرف آنے نہ دینا چاہتی تھی۔ غرض 1 ماہ وہ رات کو گھر میں نہ سوئی تو ولید خان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شاہ بانو کے حسن پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا۔ اس تعصب سے زیادہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ ضرور شاہ بانو میر علی خان کو ہی ساری بات گوش گزار کرے گی۔ بس ایسے خدشات نے اس کے دل میں انتقام کی آگ کو اور تیز کر دیا۔ اس نے ہر طرف یہ بات پھیلا دی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شاہ بانو راتیں گھر سے باہر گزارتی ہے، جبکہ اس کا خاوند نگرانی اور حفاظت کا ذمہ مجھ کو سونپ کر گیا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص پر الزام لگا دیا جو 1 روز قبل ہی کمانے کی خاطر بیرون ملک روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے 4 دوست بھی بطور گواہ جمع کر لیے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت پھوپھی ساس کے گھر سونے کا بہانہ کر کے رات کے پچھلے پہر مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ گواہوں نے بھی کہا کہ ولید خان درست کہتا ہے، شاہ بانو بدکاری کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ان لوگوں نے پھر اپنے جیسے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو ان کے ہمنوا ہو گئے۔ سبھی مل کر علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئے، مسئلہ بیان کر کے رائے مانگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تم میں سے کتنے لوگوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہم چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے اور اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے پھر ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ فتویٰ لے کر جرگہ بلوائیں۔ مولوی صاحب بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے۔ ان لوگوں کی جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا اور اپنی رائے دے دی کہ ایسی عورت جس کی بدچلنی کے 4 گواہ عینی شاہد ہوں تو وہ قابل تعزیز ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے، مولوی صاحب کی رائے کا حوالہ دیا اور جرگے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے شوہر کو آ لینے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بدچلنی کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ شخص سزا کے ڈر سے کل ہی یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو گیا ہے۔ اب بہتان لگانے والوں کا اصرار تھا کہ جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ لازم ہے کہ بدکار عورت کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ گاؤں میں کوئی دوسری عورت دوبارہ اس قسم کی جرات نہ کر سکے۔ ان ظالموں نے اس نیک بی بی کے شوہر کے آ جانے کا انتظار بھی نہ کیا اور نہ ہی مقررہ مدت کا کہ جس کے بعد ہی اس کو سزا دی جانی موجب ہوتی۔ خود ہی انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس معصوم کو گڑھے میں ڈال کر خشت باری شروع کر دی۔ شاہ بانو روتی چلاتی رہ گئی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میرے شوہر کو آ لینے دو، لیکن گاؤں کے ان پڑھ لوگ کہاں سنتے تھے۔ جب میر علی خان آیا تو ولید خان نے سرخرو ہو کر اس کو سارا قصہ سنایا اور گواہ پیش کیے، جرگے سے بھی آگاہ کیا، مگر بوڑھے سوسر کا ضمیر خاموش نہ رہ سکا اور وہ چلا کر بیٹے سے لپٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بہو ایسی نہ تھی، وہ مجھ سے اجازت لے کر میری بہن کے گھر سونے جاتی تھی۔ انہوں نے سراسر ایک پاک باز عورت پر بہتان لگایا ہے۔ اس کی گواہی میری بہن اور اس کے گھر والے دے سکتے ہیں۔ خاتون پھوپھی نے بھی گواہی دی کہ شاہ بانو نے وہ راتیں میرے گھر پر گزاری تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتی تھی مگر زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ جس روز بانو کو سزا دی گئی اس روز ولید کا ایک ساتھی بہانے سے بشیر خان کو شہر کے اسپتال لے گیا تھا، مگر رستے میں جب وہ واپس لوٹ رہے تھے اس کے ضمیر نے اسے خاموش نہ رہنے دیا اور اس نے اشاروں کنایوں میں بوڑھے کو بتا دیا کہ تیری بہو پر تیرے بھتیجے ولید خان
خان کی نظر خراب تھی۔ شاہ بانو کی پاک بازی کی سزا اس کو اسی ملعون نے دلوائی ہے۔ جب میر علی خان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی، اس نے ولید خان کے سینے میں 6 گولیاں اتار دیں اور پھر روپوش ہو گیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ کبھی کسی کو دوبارہ نظر نہ آیا۔